السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل: بھابھی میں ضرور چاہتی مگر کورٹ میں میری ایک ضروری سماعت ہے اور ارے ہفتے کی رات کون سا کورٹ ہوتا ہے؟ ویسے بھی اگر میرا ساتھی ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ کہتی، مگر ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے۔ فارس نے سنجیدگی سے بات ختم کی۔ زمر بھی چپ ہو گئی۔ بڑے ابا مسلسل زیر لب مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ ہنا نے ابا کو میں نہ ہوتی تو اس گھر کا کیا بنتا والی نظروں سے دیکھ کر فخریہ شانے اچکائے تھے۔ عید قربا بہت سی قربانیوں کی داستان اپنے اندر سموئے کائنات پہ اتری تو اداس سے موسم میں خوشی سی گھل گئی۔ سعدی یوسف نے اپنے کمرے کی دیوار پہ آج ایک لکیر کا مزید اضافہ کرتے ہوئے ان کو گنا تو معلوم ہوا اس قید میں سے 4 ماہ اور 2 دن بیت چکے ہیں۔ دل کے نہا خانوں میں شکوہ پھر سے ابھرا تھا۔ کیا ان 4 ماہ میں کسی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا؟ مگر پھر سر جھٹک دیا اور باتھ روم میں آیا، کموڈ کے اوپری ٹینک کا ڈھکن کھولا، اندر کلنگ فلم جو سینڈوچ کے اوپر سے اتار کر سنبھال لیتا تھا میں لپٹی چند چیزیں رکھی تھیں جو اس نے گزرے دنوں میں جمع کی تھیں۔ گارڈ کا لائٹر، ایک سٹیل کا کانٹا، کانٹے کے دانتوں کو اس نے لائٹر سے پگھلا کر ایک پک بنانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ابھی پوری طرح سے نہ بن پائی تھی۔ اس کو یاد تھا کہ لاک کیسے کھولتے ہیں، مگر کیا یہ لاکس وہ کھول پائے گا؟ مایوسی اس کے رگوں پہ میں پھیلنے لگی تھی۔ پاکستان میں عید کی دوسری شام قصر کاردار میں باربیکیو کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ طویل ڈائننگ ٹیبل پہ ڈنر سجا تھا اور تینوں کاردارز کے ہمراہ ان کے انیکسی والے رشتہ دار موجود تھے۔ یہ ڈنر ہاشم کی طرف سے تھا۔ وہ سربراہی کرسی پہ براجمان تھا۔ دوسری سربراہی کرسی پہ فارس بیٹھا تھا، ہاشم کی سیٹ میں۔ ڈنر سرو کیا جا رہا تھا۔ موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ملازم بار بار تازہ اشیاء لا رہے تھے۔ سیم کا دھیان صرف کھانے پہ تھا۔ ندرت جواہرات سے نارمل بات چیت کر رہی تھی۔ بڑے ابا بھی نارمل تھے۔ نوشیروان ازلی بیزار سر جھکائے کھانا زہر مار کر رہا تھا۔ فارس اپنی کرسی پہ بیٹھا بے نیاز مگر اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ سب نارمل تھے سوائے 2 لوگوں کے۔ ندرت کے دائیں بائیں بیٹھے زمر اور حنین۔ زمر تنے نکوش اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، گود میں رکھے دوسری مٹھی کو بار بار بھینچ لیتی، لیکن حتی الامکان کوشش تھی کہ آنکھوں میں وہ غصہ نہ نظر آئے جو اندر ابل رہا تھا۔ ذہن میں وہ سارے ماہو سال چل رہے تھے جب وہ ہاشم کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی رہی، کیسے جواہرات اسے ہسپتال میں دیکھنے آتی تھی اور وہ کبھی نہ جان سکی کہ یہ لوگ اف زمر یہ ابھی مت سوچو۔ حنین بالکل چہرہ جھکائے آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ وہ غصے میں نہیں تھی، وہ تکلیف میں تھی۔ ہاشم نے اسے ایک دفعہ بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا لیکن اداکاری جاری تھی۔ وہ کتنے سکون سے فون پہ سعدی کے سامنے اس امتحانی مرکز والے وکیل کو کال کر کے کہہ رہا تھا کہ وہ حنین کا کیس کھلوا سکتا ہے۔ حنین اس کے لیے کیا تھی؟ ایک بیوقوف لڑکی۔ کاش وہ اس سے نفرت کر سکیں، مگر نفرت بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ وہ اس کو دیکھے گی نہیں۔ نگاہ کی مالک بنے گی تو دل کی مالک بنے گی۔ جسٹس سکندر کے ساتھ بہت برا مذاق کیا گیا ہے۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے زمر؟ ہاشم نے جتنے سکون سے مخاطب کیا، زمر نے اتنے اطمینان سے چہرہ اٹھایا۔ فارس بالکل آرام سے کھاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ ظاہر ہے ان کی کسی دشمن کی ہوگی، لیکن نہ یور آنر گرفتار ہوں گے نہ کسی مشکل میں پڑیں گے، مگر ان کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑے گی۔ زمر: تو کیا ہوا؟ وکالت شروع کر دیں گے، الیکشن لڑیں گے، بار چلائیں گے؟ ایک قتل ہی کیا ہے نا؟ اس نے شانے اچکائے۔ اف! جواہرات نے نزاکت سے جھرجھری لی۔ کوئی انسان اتنی سفاکی سے کیسے کسی کی جان لے سکتا ہے؟ پتہ نہیں اس کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ بہت ہی حیرت اور افسوس سے تبصرہ کیا۔ زمر نے گود میں رکھی مٹھی مزید زور سے بھینچ لی، کاٹ دار نظر صرف جواہرات پہ ڈالی مگر خاموش رہی۔ پھوپھو کس نے کیا ہوگا ان کے ساتھ ایسا؟ سامنے بیٹھے سیم نے پوچھا تو زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ 14ویں سالگرہ کے بعد سے بڑا بڑا لگنے لگا تھا، قد بھی نکال رہا تھا، آواز بھی بھاری ہو رہی تھی۔ یہ تو جج صاحب کو ہی معلوم ہوگا کہ ان کا دشمن کون ہے۔ مجھ سے پوچھو تو یہ گناہ ہے جو انسان کا تعاقب کرتے ہیں۔ اب دیکھو، زمر لاپرواہی سے بولی، ہمارے سعدی کو کسی نے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ ہم نہ سعدی کو ڈھونڈ سکے نہ ان لوگوں کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ چین سے رہیں گے۔ کوئی بھی قتل کر کے بچ نہیں سکتا۔ اس جرم کا گلٹ ہی انسان کی جان کو آ جاتا ہے۔ نوشیروان کا پلیٹ میں چلتا کانٹا سست ہو گیا۔ جھکے چہرے پہ ایک دم اکتاہٹ اور اذیت نمودار ہوئی۔ ہاشم نے البتہ سر ہلا کر شربت کا سپ بھرتے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، ڈونٹ وری سیم، سعدی جلد مل جائے گا۔ مسکرا کر نرمی سے تسلی دی۔ حنین نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں، پھر گہری سانس لے کر دوبارہ سے کھانے لگی۔ وہ نارمل نہیں تھی، وہ نارمل رہی بھی نہیں تھی۔ زمر: کیا آپ نے جسٹس صاحب کی خیریت پتہ کی؟ ہو سکتا ہے ان کو آپ کی کسی مدد کی ضرورت ہو۔ ہاشم نے اسے پھر مخاطب کیا۔ فارس نے گلاس لبوں سے لگاتے ہاشم کی آنکھوں پہ نظریں جمائیں۔ تمہیں اس جج کی اتنی فکر کیوں ہے ہاشم؟
ایک دم سے سب نے چونک کر اسے دیکھا، مگر ہاشم کھلے دل سے مسکرایا۔ تمہاری وجہ سے تمہیں بری کرنے والے جج کی کریڈیبلٹی پہ حرف آئے گا تو اصل پریشانی تو تمہیں ہوگی نا۔ فارس بس خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا، تبھی فیونا کیمرہ لیے چلی آئی۔ میں فیملی فوٹوز اتار لوں سر؟ اس نے ہاشم سے پوچھا تھا، مگر زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اشارہ کیا، ابھی نہیں، کھانے کے بعد۔ فیونا نے تابیداری سے کیمرہ رکھ دیا۔ اب ڈیزرٹ پہ توجہ دینی چاہیے۔ جواہرات نے مسکرا کر ماحول کا تناؤ کم کرنا چاہا۔ ندرت اور ابا سعدی کے ذکر کے بعد خاموش ہو گئے تھے۔ ملازم برتن بدلنے لگے۔ زمر نے موبائل پہ حنین کو ایک ٹیکسٹ کیا۔ وہ ذرا چونکی، لیکن پھر معذرت کر کے صداقت کو کوئی کام یاد کروانے کا کہہ کر چلی گئی۔ 3-4 منٹ بعد واپس آ کر خاموشی سے بیٹھ بھی گئی۔ کھانا ختم ہوا اور سب لاؤنج میں جانے لگے تو زمر نے فیونا سے تصاویر اتارنے کا کہہ دیا۔ اس نے تابیداری سے چند تصاویر اتاریں اور ہر دفعہ کی طرح ان کو ایک کاپی دینے کا وعدہ کیا۔ چائے بھی اس رسمی تناؤ سے بھرے ماحول میں پی گئی۔ نوشیروان ڈسٹرب سا پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ ہاشم اور جواہرات آخری پل تک میزبانی نبھاتے رہے۔ جاتے سمے زمر سے ملتے ہوئے جواہرات نے ہلکے سے سرگوشی کی، ہنی مجھے لگتا ہے تم نے اپنے انتقام کا ارادہ بدل دیا ہے۔ زمر نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس ملکہ کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولی، فی الحال صحیح موقع کے انتظار میں اپنے دشمن کے ساتھ ایک چھت تلے رہنے کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ جواہرات نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ ندرت اور ابا ابھی ہاشم کا شکریہ ادا کر رہے تھے جب وہ دونوں پہلے ہی نکل آئیں۔ اب برداشت ختم ہو چکی تھی۔ تاریک سبزہ زار پہ چلتے ہوئے حنین دبے دبے غصے سے بول رہی تھی، یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ان کو خود رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ زمر سر اٹھا کر تاریک آسمان کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کدھر ہوگا، اس کو عید کا معلوم بھی ہوگا یا نہیں۔ پھپھو، وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ میں ان کے کمپیوٹرز کو ہیک کرنے کی کوشش کروں، کہیں تو کوئی کانٹیکٹ نمبر ملے گا اس جگہ کا جہاں بھائی کو رکھا ہوگا۔ حنین، ہم ابھی کوئی غلطی افورڈ نہیں کر سکتے، خاور پکڑ لے گا اور سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ ابھی ہم خاموشی سے فارس کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں۔ ہاشم کے ساتھ تمام ملوث افراد کا سامنے آنا ضروری ہے، مگر مجھے بھائی سے بات کرنی ہے۔ تم نے ابھی اس سے بات کر لی ہے؟ وہ چونکی، پھر مٹھی میں دبی شے کو دیکھا۔ مطلب یہ ہر تہوار یا پارٹی پہ ہماری تصویریں کیوں بناتے ہیں؟ پہلے تو اتنا خاص طور پر نہیں پوچھا کرتے تھے۔ یہ تصویریں وہ سعدی کو دکھاتے ہوں گے؟ حنین یکدم سن رہ گئی۔ وہ چاہیں تو خفیہ طور پہ بھی اتروا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ اچھے پوز میں تصویریں بنوانے پہ زور دیتے ہیں تاکہ سعدی کو ذہنی ٹارچر دے سکے کہ دیکھو تمہاری فیملی تم سے بے فکر ہو کر اپنی دنیا میں گم ہے۔ اوہ! اس کے لب سکڑے، پھر یکدم آنکھیں چمکی۔ یعنی ہمیں ان کے فونز ہیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے ہاتھوں سے، انہی کے ذریعے بھائی کو پیغام بھیج سکتے ہیں۔ پھپھو، زمر نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھا، تم مجھے صرف زمر بھی کہہ سکتی ہو؟ حنین ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ منظر دھندلا ہو گیا۔ وہ ایک 6 سالہ بچی کے روپ میں ڈھل گئی جو شرمیلی آواز میں ندرت سے کہہ رہی تھی، بھائی پھپھو کو پھپھو نہیں کہتا۔ امی، میں بھی زمر کہہ لیا کروں؟ بیٹا، بھائی بڑا ہے اس کی اور بات ہے، مگر تم تمیز سے پھپھو کہا کرو۔ شرمیلی آنکھوں کی جوت ایک دم بجھ گئی۔ دھندلا منظر گم ہو گیا۔ وہ واپس سبزہ زار پہ کھڑی تھی اور زمر اس کے آگے چلتی دور جا رہی تھی۔ اس کے آدھے بندھے گھنگریالے بال ہلکے ہلکے جھول رہے تھے۔ حنین نم آنکھوں سے مسکرائی، اوکے زمر، اور عقب میں ہوئی۔ ہارون عبید کے اونچے قصر کو گھیرے سبزہ زار پہ شام کی ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ گھاس نم تھی اور اس پہ مور ٹہل رہے تھے۔ آبدار ابھی سوچ میں گم ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ چہرہ سرخ اسکارف میں لپٹا تھا۔ دفتر وہ رکی، آنکھوں کی پتلیوں کو سکوڑا۔ دور سے ایک ملازم ایک گھوڑا لیے چلا آ رہا تھا، سفید براق سا ننھا گھوڑا۔ ساتھ ہاشم کاردار چلا آ رہا تھا، بلیک سوٹ، جیل سے پیچھے کو سیٹ بال، وجیح چہرے کی مسکراہٹ، اور دور سے اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ نہیں مسکرائی، صرف سوچتی رہ گئی۔ لمحے بھر میں اس کا ذہن 6 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ 18-19 برس کی تھی تب۔ چہرے کے گرد تب بھی سرخ اسکارف لپیٹا ہوتا تھا اور وہ قدم قدم پانی میں چل رہی تھی۔ مڑ کر اس نے ساحل پہ بیٹھے بابا کو دیکھا جو موبائل پہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ بیرے ان کی ڈنر ٹیبل سیٹ کر رہے تھے۔ 2 سوٹ میں ملبوس افراد اور ایک عورت جسے وہ جواہرات کاردار کے نام سے پہچانتی تھی ٹیبل پہ بابا سے مل رہے تھے۔ وہ نظر انداز کیے جانے کا دکھ لیے چلتی رہی۔ پانی اس کے گھٹنوں برابر پہنچ گیا۔ وہ چلتی رہی، پھر اس نے پیچھے سے آوازیں سنی مگر وہ نہیں رکی۔ لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ در آئی۔ ستانے کا شوق۔ وہ چلتی رہی۔ پانی کمر تک تھا جب اس کا پاؤں رپٹا۔ وہ اندھے منہ گری۔ پانی سرمئی پانی، اندر سے سب نیلا سیاہ، ہر جگہ پانی۔ بامشکل چہرہ باہر نکالا۔ دھندلا سا نظر آیا کہ گارڈ اس کی طرف بھاگے آ رہے ہیں۔
اس نے ایک شخص کو دیکھا، بابا کا مہمان۔ وہ کوٹ اتار کر پرے پھینکتا پانی میں کودا تھا، پھر ہر سو پانی تھا۔ اگلے مناظر فلیشز کی طرح آبی کی آنکھوں میں چمکے تھے۔ وہ اسے نکال کر لایا تھا۔ وہ خود بھی بھیگ چکا تھا، مگر جب آبی کی آنکھ کھلی تو اس نے خود پہ جھکے شخص کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا اس شخص کی پشت پہ سفید شرٹ پہ ایک ننھی سیپی چپکی تھی۔ اس کے لبوں سے پہلے الفاظ یہی نکلے تھے، گریم ریپر، موت کا فرشتہ۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ ہلکا سا ہنسا، گریم ریپر اسے اتنے قیمتی سوٹ نہیں پہنتے۔ اس نے بابا اور دوسرے چہرے بھی خود پہ جھکے دیکھے، مگر وہ اس ایک شخص کو ملک الموت نہیں کہہ رہی تھی۔ پھر بھی گزرے ماہ و سال میں وہ جب بھی آتا، اس سے جب بھی ملاقات ہوتی، وہ اسے گریم ریپر ہی کہتی تھی۔ یہ نام اس ایک شخص کے ساتھ نتھی ہو چکا تھا۔ کوئی عجیب سا موت کا احساس بھی اس کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا، اور آج بھی وہ اس کی سالگرہ نہیں بھولا تھا۔ مسکراتے ہوئے قریب آیا، ہیپی برتھ ڈے ریڈ۔ آپ بھی مسکرائی، گھوڑے کے سفید نرم بالوں کو چھوا، اعلیٰ نسل کا قیمتی گھوڑا۔ تھینک یو گریم ریپر، کیسے ہو تم؟ وہ اس سے ہمیشہ بہت تکلف سے ملتی تھی، اس کی کالز کا جواب دینا بھول جاتی، سالوں فون نہ کرتی، مگر پھر بھی وہ اسے تم کہہ کر پکارتی تھی۔ میں اچھا ہوں، پسند آیا؟ گھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ آبی نے مسکرا کر سر ہلایا، بہت زیادہ۔ چند لمحے خاموشی میں کٹے۔ ہاشم نے اسی احتیاط پسندی سے سر کو خم دیا۔ میں تمہارے بابا کے پاس جا رہا ہوں، میں بھی آتی ہوں۔ وہ مڑتے مڑتے رکا، ذرا چونکا۔ ابھی اس طرح کبھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ اس کے پاس ہاشم سے کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ اس کی برتھ ڈیز یاد رکھتا تھا تو وہ اس کی بیماری میں ضرور حال احوال پوچھنے آتی تھی۔ احسان کا بدلہ احسان، اور کچھ نہیں۔ ہاشم کاردار کے لیے یہ رشتہ ایک ایسا کانچ تھا جس کو وہ اپنے سانس کی دھند سے بھی میلا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ وہ اندر ہارون کی اسٹڈی میں آ کر بیٹھا تو خاور ہارون کو سعدی کے بارے میں اپڈیٹ کر رہا تھا۔ ہاشم خاموشی سے سنتا رہا۔ دفتر دروازہ کھٹکا، خاور خاموش ہو گیا۔ آبدار نرمی سے مسکراتی اندر آئی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میز کے پیچھے کنٹرول چیئر پہ بیٹھے ہارون، قریب کھڑے خاور اور سامنے بیٹھا ہاشم، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ معصومیت سے مسکرائی، ابھی تک ننگے پیر تھی۔ مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ لوگوں سے، سادگی سے گویا ہوئی۔ ہاشم نے شور پوچھو کہہ کر حوصلہ افزائی کی۔ آپ لوگوں نے اسے کہاں رکھا ہے؟ کسے؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ وہ لڑکا جو مسنگ ہے۔ باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ خاور صرف چونکا، لیکن ہارون مطمئن نظر آئے اور ہاشم پرسکون۔ کون سا لڑکا آبدار؟ ہاشم ناسمجھی سے بولا۔ ہاشم، اس نے آگے ہو کر پرامید نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے اسے کہیں رکھا ہوا ہے، آپ کو اس سے اہم معلومات چاہیے، مگر یہ غلط ہے ہاشم۔ بابا، ابھی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی بیٹا، ہم نے کسی کو کہیں نہیں رکھا ہوا، اور ہم کیوں کسی کو رکھیں گے ریڈ؟ وہ تعجب سے مسکرایا، جیسے اس کی کم علمی پہ تعصب ہوا ہو۔ بس مجھے آپ لوگوں کی باتوں سے شک ہو رہا تھا۔ پلیز اگر ایسا ہے تو اس کو اس کی فیملی کے پاس بھیج دیں، پلیز۔ وہ لوگ کتنا پریشان ہوں گے۔ ہاشم پورے یقین سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا، کیا تم ہمیں ایسا سمجھتی ہو کہ ہم یوں کسی کو اس کی فیملی سے الگ کر کے رکھیں گے؟ آپ بھی کیا اتنے سالوں میں بھی تم مجھے نہیں سمجھ سکیں؟ کیا تم اپنے باپ پہ بھی شک کر رہی ہو؟ آبی کے چہرے پہ تذبذب نظر آیا۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر مجھے لگتا ہے وہ آپ لوگوں کے ہی پاس ہے۔ میں اس کے ماموں سے بھی ملی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکا ایسے ہی نہیں کھویا، بلکہ یہ کسی کرمنل کا کام ہے، اس نے اسے گولیاں مار کر اغوا کر لیا ہے۔ وہ اتنا ڈیسنٹ آدمی جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا نا؟ ہاشم کے اندر ایک دم غصہ ابلا تھا۔ اور وہ خود کیا ہے؟ 2 قتل کر کے جیل جانے والا، اس کی باتیں سن کر تم ہم پر شک کر رہی ہو؟ آنکھیں کھولو آبدار، فارس غازی خود ایک خطرناک مجرم ہے، غصے سے وہ بولا تھا۔ آبدار اداسی سے مسکرائی، پھر آگے ہوئی، ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاشم کاردار، پاکستان میں اس وقت 1,500 سے زیادہ لوگ مسنگ ہیں، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، پھر تمہیں کیسے پتا کہ میں فارس غازی کے بھانجے کی بات کر رہی ہوں؟ ہاشم کے منہ پہ کسی نے کھولتا ہوا تیل پھینک دیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل گنگ ہو گیا۔ وہ شہری کے ہاتھوں مات نہیں کھا سکتا تھا، وہ صرف انہی کے ہاتھوں مات کھاتا تھا جن سے اسے محبت ہوتی تھی۔ آبدار کے تاثرات بدل گئے، معصومیت ندارو ہوئی۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے۔ سو ثابت ہو گیا کہ سعدی یوسف، نیسکوم کا گمشدہ سائنسدان، آپ لوگوں کے پاس ہی ہے۔ ویسے میں اس کے ماموں سے نہیں ملی، احمد سے ان کا ذکر سنا تھا صرف۔ کندھے اچکا کر بولی۔ ہارون ایک دم غصے سے بولے، جو تمہارا مسئلہ نہیں، اس میں تم نہ بولو ابھی۔ اچھا ٹھیک ہے ہارون۔ ہاشم نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر ان کو چپ کروایا، پھر آبی کو دیکھا۔ اس کی نظریں بھی بدل چکی تھیں۔ مجھے معلوم ہے تم فارس کو کچھ نہیں بتاؤ گی، کیونکہ تم اپنے باپ کو ایک قاتل کا دشمن نہیں بنانا چاہو گی۔ اب دھیان سے سنو، سنجیدگی سے۔
سنجیدگی سے وہ کہہ رہا تھا، ہاں وہ ہمارے پاس ہی ہے لیکن ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ سائنسدان ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، چند ماہ کے لیے اس کو منظر عام سے غائب کرنا ضروری تھا، اور وہ میرا دوست بھی ہے، اب بولو اس میں کیا غلط ہے؟ اس کا لہجہ خشک ہو گیا تھا۔ مجھے غلط صحیح سے سروکار نہیں ہے، تو کیا چاہتی ہو تم؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ناممکن، ہارون نے سختی سے اسے جھٹکا تھا۔ تم اس سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ ہاشم پوچھ رہا تھا کیونکہ میں نے اس کے میموریل ڈنر کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے۔ اس میں اس کے ڈاکٹر نے تقریر کے دوران کہا تھا کہ وہ لڑکا آپریشن ٹیبل پہ چند لمحے کے لیے مر گیا تھا مگر پھر اس کو ریکور کر لیا گیا۔ میں این ڈی ای سے گزرنے والے مریضوں کا انٹرویو کرتی ہوں، آپ سب کو پتہ ہے، مجھے صرف اس کا انٹرویو کرنا ہے۔ آپ کے بقول وہ آپ کا مہمان ہے، قیدی نہیں، سو یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس کی جگہ 10 اور کیسز لا دوں گا۔ ہاشم، مجھے اسی کا انٹرویو کرنا ہے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں ہیپنو تھراپسٹ ہوں۔ ہاشم، میں اپنے جواب نکلوا لیتی ہوں۔ خاور نے ذرا چونک کر اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ ٹاپک کلوزڈ۔ آبدار، تم اس سے نہیں مل رہی اور نہ تم کسی کو کچھ بتا کر اس کی اور ہماری جان خطرے میں ڈالو گی، سمجھی؟ ہاشم نے کبھی اس سے اتنی درستی سے بات نہیں کی۔ آبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ناراضگی سے اٹھ گئی۔ ہارون خفا نظر آ رہے تھے اور ہاشم شدید ناخوش تھا۔ یہ دن ان کے لیے قیمتی تھا اور یہ آج سعدی کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا۔ اکتوبر کی پہلی دوپہر سعدی یوسف اپنے کمرے کے باتھ روم میں کھڑا تھا اور آئینے میں کندھے پہ گولی کا نشان دیکھ رہا تھا، گول سا سرخ بھورا نشان جو اب ساری عمر اس کے ساتھ رہے گا۔ اسی وقت دروازہ زور سے پیٹا گیا، اس کے ابرو بھینچے، باہر نکلا تو ایک دم کسی نے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ سعدی بامشکل سنبھلا تو دیکھا وہ خاور تھا، ہاشم کا پرنسپل سیکیورٹی آفیسر۔ سیاہ کوٹ، بالوں کا کریو کٹ اور سیاہ مونچھوں والا اونچا لمبا بھرے جسم والا خاور اس کو دیوار سے لگائے گسیلی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہارا وکیل کون ہے؟ سعدی نے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر خاور کو اعلیٰ درجے کی تربیت رکھتا تھا، ذرا سا بھی نہ ہلا۔ سیدھی طرح بتاؤ، جج والی ویڈیو کس کو دی تھی تم نے؟ کس نے لیک کی وہ؟ سعدی کے ابرو حیرت سے اٹھے۔ وہ لیک ہو گئی؟ گڈ۔ خاور نے اسے گردن سے دبوچے آگے لایا اور بڑے سے پانی کے برتن میں اس کا چہرہ جھکایا۔ سعدی نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ بولو، نام بولو وکیل کا۔ تم ایکس ملٹری ہو نا خاور؟ کیا رینک تھا تمہارا؟ خاور نے اس کا چہرہ پانی میں ڈبو دیا، چند لمحے رکا پھر کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، منہ کھول کر اور گہرے سانس لے رہا تھا۔ کون ہے تمہارا وکیل؟ تم ہاشم کے جتنے وفادار بن جاؤ، تم کاردار نہیں بن سکتے، تم ہمیشہ ان کے غلام رہو گے۔ خاور نے زور سے اسے دوبارہ ڈبکی دی، ساتھ ہی چلایا۔ نام بتاؤ مجھے اس کا۔ پھر باہر نکالا۔ ہاہ، منہ کھول کر سانس لیتا چہرہ سیدھا کیا، آنکھیں بند کیے وہ ہانپ رہا تھا۔ تم ان کے ساتھ ہوتے ہو لیکن تم ان کی ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے خاور، تم ہمیشہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہو۔ نام بولو ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے چند مزید ڈبکیاں سعدی کو دی، پھر اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ سعدی کا پورا سر اور چہرہ ٹپ ٹپ پانی ٹپکا رہا تھا، شرٹ بھیگ چکی تھی۔ ایسے گیلے چہرے کے ساتھ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تم نے مجھے ایک تھپڑ تک نہیں مارا ہاشم، کاردار نے تمہارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، مار بھی لو تو مجھ سے کچھ نہیں اگلوا سکتے۔ میں وکیل کا نام نہیں بتاؤں گا۔ خاور کا چہرہ سرخ ہوا، اس نے جھٹکے سے سعدی کو بیڈ پہ دھکیلا۔ وہ مسلسل تم کاردار نہیں بن سکتے، وہ تمہیں کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے چلا رہا تھا۔ خاور کوٹ درست کرتے منہ میں کچھ بڑبڑاتا باہر نکل آیا۔ ہاشم کی طرف سے بھجوائی گئی اس کی فیملی کی تصویریں اس نے آتے ساتھ ہی بیڈ پہ ڈال دی تھیں اور وہ اب بھی وہیں پڑی تھی۔ یہ ہوٹل کا وہ فلور تھا جہاں 4 سال قبل زمر کو گولی ماری گئی تھی۔ صبح کے اس وقت وہ خاموش اور سنسان پڑا تھا۔ احمر کے کہنے پہ زمر ادھر آ گئی تھی اور اب وہ دونوں لفٹ کے پاس کھڑے تھے۔ احمر بولے جا رہا تھا اور زمر بے توجہی سے سن رہی تھی۔ گواہوں کے مطابق فارس غازی اس لفٹ سے آیا تھا، لیکن جب میں نے تحقیق کی، یعنی اپنے قیمتی وقت سے چند منٹ نکالے جن کے پیسے میں آپ سے روز قیامت مانگوں گا، تو دیکھا کہ ایک گواہ کے بیان میں تضاد ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا کہ غازی اس کے ساتھ لفٹ سے اترا تھا مگر ایک دفعہ کہا کہ غازی اس کے سامنے لفٹ سے اترا۔ اب سامنے دیکھیے۔ احمد نے جوش سے اشارہ کیا۔ زمر نے بہت صبر سے ادھر دیکھا۔ وہاں ایک اور لفٹ تھی، یہ پرائیویٹ لفٹ ہے، ہوٹل کے مالکان کے لیے، یہ بہت خاص شخصیت کے لیے۔ سو ہمارا ٹرافک کلیکٹر بھی کوئی ایسی اسامی ہے جس کے ہوٹل مالکان سے روابط ہیں، وہ یقیناً ادھر سے ہی آیا ہوگا۔ اور زمر نے پرس سے ایک پیکٹ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کی ویڈیو ہے اور فیس بھی۔ ارے، اس کو تعجب ہوا، پیکٹ کھول کر اندر جھانکا پھر مسکرایا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کچھ مانگا تھوڑی تھا۔ نہیں رکھنی تو واپس کر دے۔ فوراً ہاتھ پھیلایا۔ احمد نے جلدی سے پیکٹ اپنے پیچھے کیا، منہ بگڑا۔ کیا آپ کی امی نے آپ کو رسمی انکار کرنا نہیں سکھایا؟ پھر دوبارہ لفٹ کی طرف دیکھا۔ ویسے کام تو ابھی ختم نہیں ہوا، آپ ٹرافک کلیکٹر کے بارے میں مزید نہیں جاننا چاہتی کیا؟ نہیں، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ تصحیح کیجیے احمد، میں آپ سے بہت کچھ چھپا رہی ہوں۔
وہ آگے چلنے لگی تھی۔ احمر گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا، آپ کے خاندان میں کوئی ایک بندہ ہے جو مجھے عزت دے؟ احمر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا ہارون عبید نے آپ کو کوئی ہدایت دی ہے جج صاحب کی مدد کے لیے؟ کیونکہ جس ٹی وی چینل میں ہارون صاحب کے اکثریتی شیئرز ہیں وہ آج کل جج صاحب کی بہت حمایت کر رہا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ احمر چپ ہوا، پھر شانے اچکائے۔ کنسلٹنٹ کلائنٹ پریویلیج کے تحت میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اچھا، کیا انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ کسی اور مشہور شخص کا کوئی اسکینڈل لیک کیا جائے تاکہ یہ اسکینڈل دب جائے؟ میں پریویلیج کے تحت جواب نہیں دے سکتا۔ اوہ، مجھے یاد آیا، کیا ہارون صاحب نے بتایا وہ میری بھتیجی کی سالگرہ پہ ہمارے گھر آ رہے ہیں؟ نہیں تو؟ وہ حیران سے ایک دم بولا، پھر فوراً چپ ہوا۔ زمر مسکرائی، مطلب کہ پہلے 3 جواب ہاں میں تھے۔ تھینک یو احمر، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اچھا، وہ تلملایا، یہ ہوئے پورے 1699 درے۔ ویسے ہارون عبید کا کاروبار کتنے ممالک میں ہے؟ وہ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مسز زمر وہ سنجیدہ ہوا، وہ میرے باس ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں ان کی معلومات آپ کو لیک کروں گا تو آپ غلط ہیں، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جو سعدی کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو بھی آپ غلط ہیں۔ جج صاحب کی ایکسٹوریشن میں آپ بھی ملوث تھے۔ آپ ہمارے ساتھ اس سارے میس میں برابر کے حصے دار ہیں، اس لیے مجھے شام تک وہ لسٹ چاہیے ہوگی۔ ٹھنڈے اور نرم سے انداز میں وہ بولی تھی۔ احمد ناخوش نظر آنے لگا تھا۔ دور راہداری سے گزرتے ویٹر نے اوٹ میں کھڑے موبائل سے ان دونوں کی تصویر لی اور پھر سر جھکائے آگے بڑھتا گیا۔ سیڑھیوں تک پہنچ کر اس نے وہ تصویر ایک نمبر پہ بھیجی اور پھر فون ملایا۔ تیسری گھنٹی پہ ہیلو سنائی دیا۔ غازی بھائی، آپ نے مجھے کہا تھا کہ کوئی کام کی بات ہو تو بتاؤں، وہ دبی آواز میں زینے اترتے بتا رہا تھا۔ ہاں بولو، فارس ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک نوجوان 2-3 دفعہ یہاں آیا ہے، آج پھر نظر آیا، ساتھ میں لڑکی بھی ہے۔ اس نے سب کو یہی بتایا کہ وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور آپ کے کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے چھان بین کر رہا ہے۔ کچھ گواہ اب بھی ہوٹل میں تھے، ان کے انٹرویو بھی کیے ہیں۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، ان کی تصویر بھی لے کر بھیج رہا ہوں۔ اور دوسری طرف فارس کے چہرے پہ تناؤ در آیا۔ شکریہ کر کے فون رکھا اور پھر میسج کھولا۔ تصویر پہ نظر پڑتے ہی اس کے ابرو تعجب سے بھینچے۔ آکار آہستہ کر کے روکی، چمبے سے سکرین کو زوم کر کے وہ تصویر دیکھی۔ بار بار یہ دونوں میرا کیس ری اوپن؟ ایک دم سے ڈھیروں تفکر نے آن گھیرا۔ اس نے کار کا رخ موڑ دیا۔ سپہر میں احمر واپس ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ آ کے اپنے کمپین آفس میں مصروف ہو گیا تھا۔ آبدار اپنے کلینک میں تھی۔ کسی کام سے وہ باہر نکلی تو دیکھا ملازم ایک شخص کو لان میں لا رہا تھا۔ وہ سمارٹ اور دراز قد تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلا آ رہا تھا۔ ملازم نے اسے لان چیئر پیش کی اور وہ بیٹھ گیا تو ملازم آبی کی طرف آیا۔ یہ کون ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ احمد صاحب کے دوست آئے ہیں، فارس غازی۔ آبدار نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سنو، کچن میں چائے کے لیے بولو، اور اگلے آدھے گھنٹے تک احمد صاحب کو خبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہستہ سے کہتی وہ آگے چلتی آئی۔ وہ کرسی پہ ٹانگ جمائے بے نیاز سا بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آئی تو فارس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسٹیپ احمد ابرو اچکائے۔ جی وہ آتے ہی ہوں گے۔ آبی نے اپنے چہرے پہ ازلی معصومیت طاری کر لی اور مسکرائی۔ آپ کا بھانجا ہے نا جو مسنگ ہے؟ احمد نے ذکر کیا تھا۔ سعدی یوسف کی یونیورسٹی میں چند ماہ کے لیے گئی تھی، ایکسچینج پروگرام کے تحت۔ وہیں ایک دفعہ دیکھا تھا اسے۔ فارس خاموشی سے اس لڑکی کی سرمئی آنکھیں دیکھتا رہا۔ زمر نے بتایا تھا کہ ٹھیکیدار کے بقول سعدی کا کی چین لینے آنے والی لڑکی کی آنکھیں ہلکے رنگ کی تھیں، سرمئی نیلی۔ سارا اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ وہ گواہ لڑکی سعدی کی عمر کی، اس کی کوئی دوست یا کوئی کلاس فیلو ہو سکتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، کیسے ہوا یہ حادثہ؟ اس کی خاموشی کے باعث وہ چپ ہوئی، پھر دوبارہ ہمت کی۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ساری تفصیل مل جائے گی، لاپرواہی سے کہہ کے اس نے پھر سے گھڑی دیکھی اور ذرا اکتا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ملازم ٹرالی دھکیلتا آ رہا تھا۔ چائے لیجیے، آبدار نے شائستگی سے پیشکش کی۔ میں اپنی جیب سے چائے پیتا ہوں صرف۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، تبھی احمد ادھر آتا دکھائی دیا۔ اسے فارس کا میسج مل گیا تھا۔ وہ ذرا حیران تھا۔ تم ادھر؟ مجھے کام تھا، تم کدھر تھے؟ صبح سے کال کر رہا تھا۔ فارس نے غور اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ احمد ذرا رکا، ایک کلائنٹ کے ساتھ تھا، احتیاط سے بولا۔ تمہارے کلائنٹ تو ہارون عبید نہیں ہے؟ وہ کسی دوسری نوعیت کا کلائنٹ ہے، لوگ مجھے بہت سے کاموں کے لیے ہائر کرتے ہیں غازی۔ سادگی سے مسکرایا، البتہ ذرا تشویش بھی ہوئی، مگر جب فارس نے محض سر ہلا دیا تو اسے ذرا سکون ہوا۔ پھر خاموش بیٹھی آبی کا تعارف کروانے لگا۔ یہ آبدار عبید ہے، ہارون صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ یہ گریم ریپرز ہیں، کلینیکل ڈیتھ پہ ریسرچ کر رہی ہیں، لیکن پروفیشنلی یہ ایک ہیپنوتھراپسٹ ہیں۔ ذرا ہلکی آواز میں اضافہ کیا۔ وہ جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گھڑی لہرا کر ان کو ہیپناٹائز کر کے کہتے ہیں کہ الٹے لٹک جاؤ۔ احمد صاحب
آپ کی معلومات کافی کمزور ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ کوئی بھی کسی کو ہپناٹائز کر کے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروا سکتا۔ یہ صرف فوکس کرنے کے لیے، بری عادتوں کو چھڑوانے کے لیے یا بھولی یادوں کو واپس لانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سب دن میں کتنی بار تنویمی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ جب کوئی مووی دیکھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، ہم پورے فوکس اس میں کھو جاتے ہیں۔ یہ تنویم کی ایک ہلکی شکل ہے، اور میں گھڑی دکھا کر لوگوں کو ہپناٹائز نہیں کرتی۔ وہ ناراضگی سے بولتی پلٹ گئی۔ احمد نے سر جھٹکا۔ جانے دو، یہ بھی نارمل نہیں ہے، تمہارے خاندان کی طرح۔ آخری 4 الفاظ بس دل میں کہے اور متوجہ ہوا۔ کیا کام تھا؟ بہت دن سے تمہیں الیاس فاطمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے میں سستی کر رہا تھا، لیکن اب کچھ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یوں ہی لگنے لگا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ وہ مسکرا کر بولتا جا رہا تھا اور فاس متضاد کیفیات میں گھرا اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان سب سے دور سعدی یوسف اپنے قید خانے میں اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے قرآن کھلا تھا اور وہ ارد گرد سے بے نیاز اس ٹھنڈی میٹھی سی اس چھایا کے زیر اثر تھا، جیسے تپتے صحرا میں بادل کا ٹکڑا ہو جو اس کے ساتھ ساتھ اوپر چل رہا ہو۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ وہ تعوذ پڑھ کر النمل اس جگہ سے کھول رہا تھا جہاں سے اس نے ایک روز چھوڑی تھی۔ آج کل بے ترتیب زندگی کی طرح تلاوت بھی بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ ہاشم نے سوائے نئے کپڑوں کتابوں کے اس کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کی تھی۔ سعدی کی طرف سے بھی اس کے ہر درہم ہر دینار پہ خاک۔ قرآن کبھی بے ترتیب کر رکھا تھا، کبھی کہیں سے پڑھتا، کبھی کہیں سے۔ بالآخر آج نبل میں ہدہد والے واقعے کو وہیں سے جوڑا۔ سلیمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اب ہم دیکھیں گے اے ہدہد، کیا تم نے سچ کہا یا ہو تم جھوٹوں میں سے؟ میرے اس خط کو لے جا کر اس کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹا، پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اوہ پیارا ہدہد، سعدی نے گہری سانس لی۔ اسی لیے شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے وہ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد ہیں۔ سرد یعنی لٹور۔ اس کا سر بڑا اور پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ پہلے سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کی غیر حاضری پہ معقول وجہ نہ پیش کر سکنے کی صورت میں اس کو ذبح کرنے کی دھمکی دے دی۔ اب وہ بیچارہ خبر لے آیا، اتنی لمبی تقریر بھی کر دی، پھر بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو بھی یا نہیں۔ کتنے عرصے سے وہ سلیمان علیہ السلام کا وفادار جاسوس رہا ہوگا، پھر بھی انہوں نے ایک دم سے اس کا یقین نہیں کر لیا، اور اگر کر بھی لیا تو جتایا ضرور کہ تمہاری تحقیق ضرور کروں گا۔ میں نے بہت سوچا کہ کیوں، شاید اس لیے کہ انسان جتنے اہم عہدے پہ ہو اتنے اس کے دشمن ہوتے ہیں، اتنا اس کو محتاط رہنا ہوتا ہے اور آنکھیں کان بند کر کے کسی پہ بھی اعتبار نہیں کر لینا چاہیے۔ اور شاید ایک بادشاہ کی باروب شخصیت کے بھی منافی تھا کہ ایک دم سے اس ہدہد کی تعریف کر دیتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ڈسپلن ہر ادارے، ہر فوج اور ہر گھر کے لیے ضروری ہے۔ پھر اگلی آیت کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ملکہ سبا سلیمان کا خط پانے کے بعد کہنے لگی، اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے۔ خط کا مسودہ یہ تھا، یہ ہے سلیمان کی طرف سے، اور یہ شروع ہوتا ہے بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے۔ بس اتنا کہ تم سرکشی نہ کرو میرے سامنے اور مسلمان بن کر میرے پاس چلی آؤ۔ سعدی نے پین سے اس آیت کو انڈر لائن کیا۔ ملکہ بھی کیا ملکہ تھی، خط کی مہر سے پہچان لیا کہ یہ کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے، کنگ سلیمان کی طرف سے ہے۔ سو غرور سے اسے رد نہیں کیا، بلکہ اپنے سرداروں کے پاس اسے لے کر گئی اور ان کو پڑھ کر سنایا۔ اس زمانے میں خط بھیجنے والے کا نام پہلے لکھا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خط لکھے تھے، کسی کو صفحے جتنا لمبا، کسی کو صرف 2 الفاظ، اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے بھی محض 2 فقرے لکھے، صرف 2 فقرے۔ عجب بات ہے، آپ ایک اتنی بڑی ملکہ کو دعوت دے رہے ہیں تو صرف 2 فقرے کیوں لکھے؟ مگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھے، ملکہ نے کہا کہ اس کی طرف باعزت خط ڈالا گیا ہے۔ خط پہ شاہی مہر تھی اور وہ کسی قاصد کے ذریعے نہیں ڈالا گیا تھا، اسے ایک پرندہ روشن دان سے گرا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تبلیغ کے لیے الفاظ سے زیادہ طریقہ اہم ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، مگر ہم آج کے مسلمان ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے چہرے پہ افسوس اترا، کمرے میں بھی اداسی بکھر گئی۔ میرے جیسے لوگ جن کے عقائد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہم بدعت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور بدعت کو پہچانتے بھی ہیں، ہم جیسے لوگ اپنے ملک میں دن رات ہونے والی بدعتوں کے خلاف کیا کرتے ہیں؟
فیس بک جہادی بن کر لمبے لمبے کمنٹ کرتے ہیں، یہ حرام وہ حرام۔ کسی محفل میں بدعت دیکھ لیں تو وہیں شور برپا کیا اور پھر دو فریق بنا کر لڑائی شروع۔ کوئی بدعتی ایس ایم ایس بھیجے تو جواب میں گرما گرم میسج بھیج دیا۔ میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کہ میرے ملک کا ایک بڑا طبقہ بدعتی کیوں ہے؟ وہ بدعتی ہے میرے جیسے قرآن و سنت کے پیروکاروں کی وجہ سے۔ قطعیت سے کہتے اسے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ ان بدعتی مسلمانوں کو اگر کسی چیز کا علم نہ تھا، وہ اگر اپنے ماں باپ کے طریقے پہ چل رہے ہیں تو ہمیں تو اس کا علم تھا نا۔ ہم نے ان کو کیوں نہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی؟ اور اگر کوشش کی تو کیسے؟ ٹوک کر، غصہ کر کے، تنقید کر کے، خود کو درست ثابت کرنے کی ضد میں بحث کر کے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اندھیرے میں بھٹکتے لوگوں کو چلا چلا کر اندھی کھائیوں سے خبردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلانے سے صرف اتنا ہوگا کہ وہ لوگ ذرا ٹھہریں گے، الجھیں گے، مگر پھر جتنا ان کی آنکھیں دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں، اتنے کو بہت سمجھ کر چلتے جائیں گے۔ اندھیروں میں چیخا چلایا تھوڑی جاتا ہے، اندھیرے میں تو دیے جلائے جاتے ہیں۔ روشنی آئے گی تو تاریکی خود چھٹ جائے گی، حق آئے گا تو باطل خود بخود میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ بحث، ضد اور لڑائی سے کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ علوم الحدیث سیکھنے میں، صحیح حسن ضعیف موضوع حدیث کا فرق جاننے میں، حدیث کی سند، راوی کی شرائح، یہ سب سمجھنے میں ایک عرصہ لگتا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے خود تو کئی مہینے اور کئی سال لگا کر دینی کورس کرتے ہیں، ڈپلومے یا سند لیتے ہیں، مگر دوسرے سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو بات ہمیں خود کئی برس لگا کر سمجھ آئی ہے وہ دوسرا شخص 4 لائن کے ایک ایس ایم ایس میں سمجھ جائے۔ چلانا آسان ہے لیکن دیے جلانا مشکل ہے۔ امر بالمعروف پہلے آتا ہے، نہی عن المنکر کا دوسرا نمبر ہے۔ آہستہ آہستہ، نرمی سے، پیار سے، تحمل سے لوگوں کو تعلیم دی جائے تو وہ ہم سے اچھے سنت کے پیروکار بن سکتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان یہ تحمل کہاں سے لائیں؟ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کا جو دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے الفاظ کی بجائے طریقے کو سحر انگیز رکھا تھا۔ سوری اللہ تعالیٰ، میں بھی کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گیا۔ تعصب سے سر جھٹکتے اس نے قرآن بند کیا، پھر دل سے دعا کی کہ کاش اس کے پاس بھی کوئی حدود ہوتا جو اس کے گھر والوں کا پیغام چونچ میں دبائے اس کی کھڑکی میں آ گراتا۔ لیکن سعدی کے اس کمرے میں تو کھڑکی تک نہ تھی۔ وہ بھی کس چیز کی امید کر رہا تھا؟ دعا کرتے کرتے اس نے چھوڑ دی اور وہ پیکٹ کھولا جو خاور دے کر گیا تھا۔ اندر عید ڈنر کی تصاویر تھی۔ وہ ان کو چند دن پہلے میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ سعدی کا دل پھر سے ایک دم خراب ہونے لگا۔ سارا نے کسی کو نہیں بتایا؟ یہ لوگ مجھے مس بھی نہیں کرتے کیا؟ یہ کیسے ہاشم کے ساتھ ایک میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے پیامبر پرندے کی دعا کر رہا تھا؟ ان سے گلہ کرتے کرتے وہ ٹھہرا۔ یہ حنین اور زمر کی سیلفی تھی، دونوں مسکراتے ہوئے کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ یہ تصویر اس نے کتنی دفعہ دیکھی تھی لیکن جو آج نظر آیا وہ پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ حنا کے ہاتھ میں اس کے سیل کے ساتھ وہی سلور پین تھا، او سی پی کا پین کیمرہ۔ زمر نے یہی اسے لانے بھیجا تھا تاکہ وہ اس کیمرے کے ساتھ تصاویر بنوائے۔ سعدی کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر سے حنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے سیلفی کے لیے 2 انگلیوں کی وی بنا رکھی تھی۔ پہلی دفعہ سعدی کو لگا وہ وکٹری کی وی ہے۔ وہ پین حنین کے پاس ہے۔ وکیل نے نہیں، حنین نے جج کی ویڈیو لیک کی ہے۔ سارا نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے وہ پین حنین کو دے دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔